السلام علیکم۔ وز ڈرامہ سیریل عیش کے جنون، جس میں عافیہ بیگم اور شیروز نے مل کر علی نواز کو کہا کہ اس سب میں ضرور راہیم شامل ہوگا، لیکن انہوں نے یقین ہی نہیں کیا۔ جب راہیم گھر آیا تو علی نواز نے راہیم پر غصہ کیا کہ تم اس لڑکی سے ملنے کیوں گئے تھے، وہ لڑکی تم پر الزامات لگا رہی ہے۔ تو راہیم نے بتانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کا قصور نہیں ہے، وہ تو وکٹم ہے۔ اسی ٹائم شیروز اور عافیہ بیگم نے مل کر سارا الزام راہیم پر ڈال دیا تو علی نواز بھی راہیم پر شک کرنے لگے۔ راہیم نے سچ بتانا چاہا لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ماہین جو نیوز سن کر آئی تھی سب پتہ لگوانے، تو اس نے راہیم کے منہ سے خود سن لیا کہ راہیم نے قبول کیا ہے وہ لڑکی میرے کمرے میں گئی تھی اور کیمرے بھی میں نے ہی بند کروائے تھے، اس لیے اب وہ راہیم کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ راہیم نے اسے سمجھانے کی اور سچ بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن ماہین نے تو منگنی کی انگوٹھی واپس کی اور چلی گئی۔ راہیم اب بالکل اکیلا رہ گیا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ عافیہ بیگم آج بھی اپنے بیٹے شہروز کو معصوم کہتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ وہ راہیم پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ راہیم نے آج ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک کہتے ہیں، ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ امید اپنوں سے لگاتے ہیں غیروں سے نہیں۔ راہیم نے اپنے والد علی نواز کو سب بتانا چاہا، اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن انہوں نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ راہیم نے کہا بھی کہ ایک دفعہ سچ سن لے، بہت سے واسطے دیے لیکن وہ تو راہیم کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب راہیم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے اب آپ لوگوں کے پیسے اور ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق صاحب نے بھی خبروں میں سن لیا کہ ایمن والے کیس میں سارا الزام راہیم پر ڈالا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہیں بھی علی نواز نے فون کر کے اپنے آفس بلا لیا، شاید وہ اسی معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ عافیہ بیگم جنہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں شہروز کے دوستوں تک پولیس خود ہی نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر پولیس ان تک پہنچ گئی تو شہروز بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، اس لیے انہوں نے شہروز سے یہی کہا کہ تم اپنے دوستوں سے ملو اور ان سے کہو کہ جو بھی ہو جائے سچ نہیں بولنا۔ اس لیے اب شہروز اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے اور وہ انہیں یہی کہتا ہے کہ اگر پولیس تم لوگوں سے کچھ بھی پوچھے تو تم لوگ راہیم بھائی کا نام لے دینا، اور شاید انہیں کچھ پیسوں کا لالچ بھی دے گا، اس لیے وہ لوگ بھی شہروز کی بات مان جائیں گے۔ عافیہ بیگم ڈاکٹر کو بلا کر اس سے ایمن کی کنڈیشن کا سوال کریں گی تو ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ ایمن کے دماغ کا 20% حصہ متاثر ہوا تھا اور وہ بہت جلد ریکور بھی کر جائے گی۔ تو عافیہ بیگم نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ وہ ریکور نہیں کرنی چاہیے، تو شاید ڈاکٹر ہی اسے مشورہ دے کے آپ ابھی جو بھی بات اس سے کہیں گی وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ تو عافیہ بیگم ایمن کے پاس ہسپتال جاتی ہیں اور اسے یہی کہتی ہے کہ تم پولیس کو صاف صاف بتا دینا کہ راہیم نے تمہارا قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی طرح ایمن کو لگنے لگے گا کہ اس طرح کی حالت کے ذمہ دار راہیم علی نواز ہے۔ فاروق صاحب جو علی نواز کے گھر آئے تو علی نواز شہروز کو بھی بلاتے ہیں سب سچ جاننے کے لیے، تو وہاں آ کر شہروز نے ایک اور جھوٹ بول دیا کہ ایمن ہی بائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ تو بائی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور جب بائی کی منگنی کا پتہ چلا تو انہیں بلیک میل کر رہی تھی، وہ اس منگنی کو ختم کروانا چاہتی تھی۔ اسی حرکتوں کی وجہ سے بائی کو غصہ آیا اور انہوں نے تھپڑ مارا تو اس کا سر کہیں جا کے لگا اور وہ گر گئی، اس کے سر پر چوٹ آ گئی۔ عافیہ بیگم جو شاید اپنے بھائی کے کہنے پر یا پھر اپنے شوہر کے کہنے پر ایمن کے گھر جائیں گی شاید ان سے کوئی ڈیل کرنے، تو ایمن کے والد ان کو آگے سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ اب جب ایمن کو ہوش آئے گا بالکل ٹھیک طریقے سے تو وہ اسے ایسا ہی لگے گا کہ اس کا مجرم راہیم علی نواز ہے اور وہ اسے شاید پولیس کے حوالے بھی کروا دے گی۔ تو ورس آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ راہیم اپنی سچائی کیسے ثابت کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔